اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت بر اسلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ جی۔ جمعے کی دعا میں اگر آپ نے شامل ہونا تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو شامل کیا جائے گا۔ بہت سارے عملیات اور وظائف آپ کے خدمت میں گوش گزار کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو آج کا ہمارا عمل ہے یہ ہڈی والا جادو ختم کرنے کا عمل ہے، یعنی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ پر جادو کس قسم کا ہے۔ مختلف قسم کے جادو ہوتے ہیں اور مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ زیر زمین تعویذات دفن کیے جاتے ہیں، یا پھر گھروں کے اندر تعویذات پھینکے جاتے ہیں، یا پھر گھر کی حدود کے قریب تعویذات لٹکائے جاتے ہیں درختوں پر، یا پھر تعویذات، شیطانی موکلات، شیطانی جادو کی بات کر رہا ہوں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جادو پلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا عمل دخل، ان کا تعلق جو ہے جنات کے ساتھ ہے، اور جنات جو ان سے ہے وہ ہڈی سے لے کر کیسے کام کریں گے، اور جنات جادو کیسے ختم ہوگا، اور آپ کا دشمن جو ان سے ہے اس کو کیسے آپ نے اپنے سے اس سے نجات حاصل کرنی، کیسے اس دشمن کو ختم کرنے کا عمل ہے، وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ عملیات کی دنیا کے اندر جتنا سخت قسم کا، شدید ترین قسم کا وار ہوتا ہے، اسی شدید ترین قسم کی پلٹ بھی ہوتی ہے۔ پلٹ کیسی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، جادو کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ختم کیسے ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو درجہ بدرجہ کوشش کروں گا مختصر وقت میں سمجھانے کی، تاکہ آپ کو عمل کرتے وقت کسی قسم کی دشواری نہ ہو، اور کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ ہو، اور آپ اپنے چھوٹے لیول کا آپ کا دشمن ہے کوئی، جادو تعویذات کرنے والا دشمن ہے کوئی، یا پھر آپ کے زبان درازی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا، بد لحاظی کرنے والا کوئی دشمن ہے آپ کی زندگی کے اندر، تو آپ نے اس دشمن سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے، اور کیسے آپ نے اس دشمن سے اپنی ہمیشہ کے لیے جان چھڑانی ہے، یہ آج آپ کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سارے جادو کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہڈی والا جادو جو ہوتا ہے اس کو جادو کرنے کے بعد غلاظت میں پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جتنی دیر وہ غلاظت میں رہتا ہے باڈی، اتنی دیر تک وہ یعنی کہ دشمن سے جان نہیں چھوڑتی، یا پھر اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تعویذات دفنائے جانے والے جو اعمال ہوتے ہیں، یا دفنائے جانے والے شیطانی عملیات ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور یہ جو وقت چل رہا ہے یہ آپ کو اس وقت کی قدر ہو۔ یعنی کہ اس وقت ذوالحج کے ابتدائی ایام ہے، کل ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، تو یاد رکھیے گا کہ عملیات کی دنیا کے اندر آخری اسلامی چاند کے 5 دن جو ہوتے ہیں، اور ابتدائی جو 5 دن ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اہم کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ اکثر اوقات اپنے جادو کا علاج کرواتے ہیں، تو آپ غور کیجئے گا کہ ان دنوں میں آپ پر دوبارہ سے وہ جادو کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شیطانی عامل جادو کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہوتا ہے، اور وہ جادو جو کرتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ عملیات کے اندر اس طریقے سے عمل کرتا ہے کہ اس کو جادو کرتے وقت یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے، یہ آپ نے ذہن میں چیز رکھنی ہے، یعنی کہ جو آپ پر جادو کرتا ہے اس کے جادو کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ پیدا ہو گئی تھی، مطلب کال شال آنے لگ گئی تھی، تو میں نے اس لیے تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا سا کھینچا، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب بھی کوئی عامل جادو کرتا ہے تو وہ آپ کا نام آپ کی والدہ کے نام پر جنات کو چھوڑتا ہے، اسی طرح وہ تعویذ پر بھی شیطانی جنات کے نام لکھتا ہے، اور آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام، یعنی کہ جس پر اس نے کرنا ہے اس کا وہ دفنا دیتا ہے۔ دفنایا ہوا جو چیز ہوتی ہے نا سر، وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر کسی کے جادو دفنایا گیا ہے کسی کے نام کا، تو وہ سر جادو جو دفنایا جا چکا ہوتا ہے اس جادو میں اور عام روٹین میں جادو میں بڑا فرق ہے۔ جو پلایا گیا ہے، کھلایا گیا ہے، اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوائی جادو جو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے،
لیکن جو دفنایا گیا ہوتا ہے وہ تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک وہاں سے چیزیں نہ لی جائے۔ اکثر اوقات عامل جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ مطلب شیطانی عاملین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو دفنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شیطانی جنات کو، شیطانی موکلات کو وہ اس تعویذ کے ماتحت کسی کے پاس بھیجتا ہے یا ہڈی کے اوپر دم کر کے وہ شیطانی جنات کو، تو وہ اصل میں جب تک دفن ہے آپ کے گھر میں جو شیطانی جنات موجود ہیں، جادو موجود ہے، وہ اس کو جب خارج کیا جائے گا تو وہ اصل میں خارج نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا ہے اس تعویذ پر۔ تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کمزوری آتی ہے یا آپ کا تعویذ اثر ختم کرنا شروع کر دیتا ہے یا آپ کی پڑھائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی تو وہ سر پلٹنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو آپ پر جادو ہوا ہے اگر وہ زیر زمین دفن ہے تو وہ تب تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے جب تک اس دفن شدہ تعویذات کو نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ پرانی کہانیاں ہوتی تھیں کہ ایک بادشاہ کی جان طوطے میں تھی۔ اسی طرح یہ شیطانی جنات، شیطانی موکلات کو اس تعویذ کے ماتحت ہوتے ہیں، تعویذ کے اوپر ان کی جو ہے وہ کوڈ ورڈ لکھے ہوتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان کو پابند کیا ہوتا ہے۔ وہ تعویذ کہیں بھی دنیا کے زیر زمین دفن کر دیے جائیں تو وہ شیطانی جنات نے جانا تعویذات کے پاس ہی ہوتا ہے، اور تعویذات سے پھر انہوں نے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کر، آپ کا ایڈریس لے کے پھر آپ کی طرف واپس آنا ہے۔ تو اکثر اوقات لوگ جو جادو کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات یہی کہتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ویسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ویسے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ دفن شدہ تعویذات، اب یہاں پہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ویسے ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کبھی غور کیجئے گا، جب اسلامی چاند کی آخری 5 تاریخیں ہوتی ہیں اور چاند نظر آنے کے بعد جو پہلے ابتدائی 5 دن ہوتے ہیں، یہ ٹوٹل 10 دن جس پر جادو ہوتا ہے اس کے بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، اس کی کاروباری لحاظ سے اس کے 20 دن اس کے صحیح گزریں گے، لیکن یہ 10 دن جو ان سے ہیں اس کے بہت مصیبت میں، آزمائش میں، پریشانی میں، تکلیف میں گزرتے ہیں۔ تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا یہ 10 دن ہم سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی عمل بتائیں، میں کہوں گا کہ آپ یہ 10 دن نہیں بلکہ آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ بلکہ اس عمل کو کرنے کے بعد اگر کاروباری بندش ہے، رزق میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، کسی قسم کی آپ کو آزمائش ہے، پریشانی ہے، شادی میں بندش ہے، جادو ہے، وجود میں یا وجود کے باہر کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ یہ عمل جو ان سے ہے عصر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں، مغرب سے پہلے یا پھر مغرب کے بعد کر لیں۔ کچھ لوگوں کے بعد عصر کے بعد بھی ٹائم نہیں ہوتا، مغرب کے بعد بھی نہیں ہوتا، تو سب سے پرفیکٹ ٹائم جو ہے وہ عشاء کے بعد ہے۔ تو عصر کے بعد اگر آپ نے کرنا ہے یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، یاد رکھیے گا کہ ایک دن آپ نے عصر کے بعد کیا، دوسرے دن مغرب، تیسرے دن عشاء، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ایک ٹائم فکس کرنا ہے اور اسی ٹائم پر روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایزی کب ہے۔ تو آپ اگر زیادہ ایزی سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہے تو پھر آپ اس عمل کو عشاء کے بعد شروع کر دیں۔ کسی قسم کی کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ کر دیں، کیونکہ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر مزید آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، مزید آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، بغیر شرط و شرائط کے، بغیر کسی وجہ کے۔ آپ کو کوئی لالچ، کوئی چیز نہیں، آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے کہ جسم پاک ہونا ضروری ہے اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ دوسری، اس عمل کی مدت نہیں ہے، آپ اس کو 7 دن کریں، 21 دن کریں، 41 دن کریں، جب تک آپ یہ عمل جاری رکھیں گے آپ پر جادو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر دفنایا شدہ جادو ہے، ہڈی والا جادو ہے، تو آپ کا یہ ہے کہ سیفٹی لگی رہے گی۔ جب آپ عمل بند کر دیں گے تو اس سے مطلب آپ اس کو 7 دن کرتے ہیں تو آپ کو اگلے 7 دن افاقہ رہے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ اگر اس عمل کو روزانہ روٹین کے مطابق اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، تو آپ کو کیا ہوگا کہ اس کا فائدہ مسلسل ملتا رہے گا۔ آپ نے 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں پھر آپ نے 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور وہ پانی پر دم کرنا ہے
اور وہ پانی تھوڑا سا سر پہ ڈالنا ہے، چہرے پہ ڈالنا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ روزانہ کی روٹین کے مطابق آپ نے جادو والے لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ حب توفیق صدقہ دیں، کبھی پیسوں کا دے دیں، کبھی چاولوں کا، دالوں کا دے دیں، اور یا کبھی کبھی گوشت کا دے دیا کریں، باہر رکھوا دیں یا کسی غریب کو، جیسے بھی ان کو مناسب لگتا ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کو جاری رکھیں اور یہ عمل آپ زندگی کا حصہ بنا لیں، یقیناً آپ ہر قسم کے جادو سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پائیں گے۔